بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. صدق الله العلي العظيم. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أكثروا ذكر هادم اللذات أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. محترم ذمہ داران مرکز و حلقہ، قابل احترام بزرگوں، نوجوان بھائی اور قابل احترام اور بہن، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تطہیر قلب کا یہ 2 روزہ اجلاس اپنے اختتام کو ہے اور اس پورے پروگراموں کے دوران ہماری تذکیر بھی ہوئی ہے، مختلف پہلوؤں سے ہم نے گفتگویں کی ہیں، گفتگویں سنی ہیں۔ تطہیر قلب کا جو پروگرام ہے وہ اصلاً دل کو نرم کرنے کا پروگرام ہے، دل کو اللہ تعالیٰ کا دل بنانے کا پروگرام، دل میں اخلاص پیدا کرنے کا پروگرام، ریاکاری کو ختم کرنے کا پروگرام، اور ہمارا دل ایسا ہو جائے کہ وہ اللہ رب العزت کی محبت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی آماجگاہ بن جائے، دل کے اندر جنت کی تڑپ پیدا ہو جائے، دل کے اندر دیدار الہی اللہ کو دیکھنے کا شوق پیدا ہو جائے، اور ہماری جتنی بھی سرگرمیاں، چھوٹی بڑی انفرادی اجتماعی جتنی بھی سرگرمیاں، سب ہمارے رب کے لیے ہو جائے۔ تو سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم ویسے بن جائیں جیسا ہمارا رب چاہتا ہے، ہم اللہ کے بندے بن جائیں۔ ہمارے دستور میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جماعت اسلامی ہند کے قیام کا جو رزلٹ ہے یا جس کے لیے ہم جماعت اسلامی کو ہم نے جوائن کیا ہے، اس اجتماعیت میں ہم شریک ہیں، وہ صرف رضا الہی کا حصول ہے، کوئی اور چیز نہیں، ہمارا رب خوش ہو جائے۔ اب کبھی ہم دوسروں کو بھی خوش کرنے میں شعوری طور پر غیر شعوری طور پر اس چکر میں پڑ جاتے ہیں، یا شیطان یہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ کو خوش کرنے کے بجائے یا اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی خوش کرنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں، اور پھر وہ بہت ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو تربیت اور تزکیہ اور تطہیر قلب کا جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے سامنے جب حاضر ہوں تو اللہ تعالیٰ یہ کہے کہ بندے تو مجھے پسند، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، والی کیفیت پیدا ہو، خدا نہ خواستہ اور 1000 مرتبہ خدا نہ خواستہ کہیں یہ کیفیت نہ پیدا ہو جائے کہ ہم اللہ رب العزت کے سامنے حاضر ہوں اور اللہ تعالیٰ کہے کہ تو مجھے پسند نہیں، تیرے کرتوت مجھے پسند نہیں، یا تو نے جو کام کیے ہیں دنیا میں وہ سب تو بڑے بڑے کام کیے، دنیا نے تو بہت یاد کیے، لیکن نعوذ باللہ میرے نزدیک تیرے لیے کوئی جگہ نہیں۔ میرے خیال سے اس جذبے کے ساتھ ہمیں کام کرنا ہے، اور میں یہ بات اپنے سے کہتا ہوں، آپ حضرات کے لیے کہتا ہوں کہ ہمارے جماعت کے نصب العین میں لکھا ہوا ہے قامت دین، دین قائم ہو جائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے بندوں تک دین پہنچ جائے، اللہ کے سارے بندے اللہ تعالیٰ کے دین پر چلنے لگے، ان کے مسائل حل ہو، دنیا بنے، ان کی آخرت بنے، ہندوستان میں دین قائم ہو جائے، پوری دنیا میں دین قائم ہو جائے، اللہ تعالیٰ کا پرچم اس زمین پر لہرانے لگے، دین کا علم بلند ہو جائے، اور ہم جنت میں نہ جا سکیں۔ تو یہ جو بات ہے، یہ بات اصلاً غور و فکر ہے۔ بھئی ہم دعوت کا کام کیوں کرتے ہیں؟ ہم اسلامی معاشرے میں کیوں دوڑ دھوپ کرتے ہیں؟ غربا، مساکین، یتیم، لاچار، مجبور، مستحقین میں ہم خدمت خلق کا کام کیوں کرتے ہیں؟
اس لیے کہ ہمارے ان سارے عمل سے اللہ خوش ہو. تو دل کو اپنے اللہ والا بنانا پڑے گا. یہ جو دل ہے نا، یہ شیطان کی وساوس کی بھی جگہ. شیطان وسوسے ڈالتا ہے، اور جب وہ وسوسے ڈالے تو اللہ کی پناہ میں. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. ہمیشہ وسوسے میں مبتلا کر کے رکھتا ہے شیطان، اللہ کی ذات کے سلسلے میں، اللہ کی قدرت کے سلسلے میں، جنت اور جہنم کے سلسلے میں. بھائی کس نے دیکھا ہے جنت اور جہنم؟ بہت سارے وسوسے لاتا ہے. تو دل اللہ رب العزت کے دین کے راستے میں جمع رہے، اس کی توفیق مانگتے رہنا چاہیے. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کو جمانے والے، ثابت قدمی عطا کرنے والے، تو میرے دل کو اپنے دین پر جمع دے، اپنی محبت پر جمع دے، اپنی اطاعت پر جمع دے. تو رضا الہی کا حصول اہم ہے، اور دستور جماعت میں اس کے ساتھ یہ بات لکھی ہوئی ہے، فلاح آخرت کا نتیجہ کے طور پر انعام. اصل جو چیز ہے وہ رضا الہی. تو یہ ہمارے جو کام ہو رہے ہیں، یہ سارے کاموں میں اللہ کو خوش کرنے کا جذبہ رکھنا چاہیے، اور اس کے لیے تربیت کی ضرورت ہے، اس کے لیے تزکیہ کی ضرورت ہے، اس کے لیے تطہیر قلب کی ضرورت ہے. دوسری جو بات مجھے اور آپ کو سب کو اس پر غور کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی تربیت اور تزکیہ سے بالا تر نہیں. میں آپ تمام میں زیادہ محتاج ہوں تربیت. ہم میں سے ہر شخص تربیت اور تزکیہ کا محتاج ہے، کوئی کم کوئی زیادہ. اور ہمیشہ خطرہ لاحق کہ ہماری تربیت اور تزکیہ پہ ناکا نہ پڑ جائے، نقب نہ لگ جائے. تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے آمادگی پیدا کرنے کی ضرورت ہے. لیکن تربیت اور تزکیہ اور تطہیر قلب انہی لوگوں کا ہو سکتا ہے جو آمادہ ہو اس کو کرنے، اپنی کمیوں کو دور کرنے کے لیے جو آمادہ ہو. جس کے اندر آمادگی نہیں ہے تو وقت کا پیغمبر بھی اس کی تربیت نہیں کر سکتا. ابو جہل ابو لہب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے، معجزات ان کے سامنے ہو رہے تھے، لیکن ان کے اندر آمادگی نہیں تھی دل کی، اس لیے ان کی تربیت نہیں ہوتی. تو ہمارے یہاں جو ذاتی تربیت کا منصوبہ ہے، اور جس کے بارے میں ہم تمام بہت کوشش کر رہے ہیں کہ سارے ارکان کو مل جائے، سارے کارکنان کو مل جائے، اور ذاتی تربیت کا جو منصوبہ ہے وہ جامع ہے، کمپریہنسو. تو اس میں ایک نقطہ یہ ہے کہ ہم اپنی کمیوں کو لکھیں. ہماری کمی کیا ہے؟ جو بڑی کمیاں نظر آ رہی ہیں، میں خود محسوس کرتا ہوں، یا ہمارے امیر مقامی محسوس کرتے ہیں، یا ہمارا کوئی بہت عزیز محسوس کرتا ہے، یا ہماری بیوی یا شوہر محسوس کر رہے ہیں. تو اس کو اپنے اندر سے دور کرنے کی ضرورت ہے. آج وہ وقت ہے جب ہم اپنی کمیوں کو دور کر سکیں، اور جب ہم قبر میں چلے جائیں گے تو ان کمیوں کے ساتھ وحدہ لا شریک کے ساتھ. میں یہ بات اپنے سے بھی آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جیسے آدمی کسی کورس کے لیے ایلیجیبل ہوتا ہے، یعنی آدمی پروفیسر ہے، پروفیسر بننا چاہتا ہے، جسے نیٹ کرنا ہے، پی ایچ ڈی کرنی، تو وہ پروفیسر ہو سکتا ہے. کوئی ہائی اسکول کا آدمی پروفیسر نہیں ہو سکتا یونیورسٹی. تو جنت میں جانے کے لیے ایلیجیبلٹی جو ہے وہ اصلاً یہ ہے کہ تمہارا جو دل ہے، تمہارا جو اندرون ہے، وہ وحدہ لا شریک کے جذبہ تقوی سے معمور ہو. اور جس شخص کا اندرون صاف نہ ہو، اور جس کا دل پاک نہ ہو، اور جس کے اندر اخلاص نہ ہو، اور جس کے اندر اللہ سے خوش کرنے کا جذبہ نہ ہو، تو ایلیجیبل ہی نہیں ہوگا جنت میں جانے. تو آج موقع ہے تیاری کا، اس ایلیجیبلٹی کے لیے، اہلیت کے لیے ہم کو تیار ہے. تو آمادگی پیدا کرنا ہے کہ یہ میرے رب کو پسند نہیں، یہ ادا میرے رب کو پسند ہے، تو مجھے دور کر لو. اور دور کرنے میں معاونت ہوگی لوگوں. قرآن مجید ہمارا تعاون کرے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارا تعاون کرے گی، ہمارا امیر قامی امیر حلقہ ہمارا تعاون کرے گا، ہمارے رفقائے صالحین ہمارا تعاون کرے گا. لیکن آمادگی بہت ضروری ہے.
اور آمادگی پیدا کرنا پڑے گا. جذبہ جتنا اللہ اچھا ہو اتنی زیادہ آمادگی پیدا. تو ہم اپنی کمیوں کے بارے میں دیکھیں. آدمی جب کسی کے پاس جاتا ہے تو اپنے آپ کو بناتا ہے، سنوارتا ہے. کپڑے بدلتے ہیں لوگ. پروگرام میں شرکت کے لیے جا رہے ہیں، 10 آدمی دیکھیں گے تو کپڑے بدلتے ہیں. ولیمہ کھانے جاتے ہیں تو کپڑے چینج کرتے ہیں. ارے بھائی منظوری آ گئی ہے پرائم منسٹر سے یا پریزیڈنٹ آف انڈیا سے ملاقات کا، تو ذرا لک اپنا ٹھیک ہونا چاہیے. آئینے کے پاس سامنے آدمی بنتا ہے، سنورتا ہے، ذرا اچھا میرا لک ہونا چاہیے، امپریشن اچھا پڑے. وحدہ لا شریک سے ملاقات کی تمنا لے کر کے جی رہے ہیں. تو ہم ساری کمیوں اور کوتاہیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ملنا چاہتے ہیں. ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے اللہ رب العزت کو جو ادائیں پسند ہیں اور اداؤں کو ختم کر کے اس کے ساتھ. اللہ رب العزت کے سامنے ہمیں کھڑا فاما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے، رب کے سامنے کھڑے ہونے سے جو ڈر گیا، اس جذبے کے ساتھ ہمیں یہاں اپنی زندگی گزارا. میرا رب ہوگا اور اس کے سامنے پیشی ہوگی. وہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، پوری کائنات کا پالن ہے. اس کے سامنے مجھے کھڑا ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، عائشہ بہت سارے لوگ بے حساب جنت میں جائیں گے، جاؤ چلتے چلے جاؤ، چلتے چلے جاؤ، لیکن جس سے اللہ تعالیٰ نے جرا شروع کر دی وہ مارا. ہم جو ہے نا، ہم جرا والے لوگوں میں شامل نہ، اس کے لیے دعا کرنی چاہیے. اس کے لیے کچھ اچھی صفات بھی پیدا کرنی. تربیت اور تزکیہ کے اندر یہ بات شامل ہے کہ ہمارا اسکل ڈیولپمنٹ ہو. کبھی کبھی ہمارے ہوتی ہے کہ جناب ہم اچھی صلاحیتیں پیدا کریں، فلاں کریں، یہ کریں، وہ کریں. دیکھیے اچھی صلاحیتیں بھی ہم اس لیے پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ اس کے ذریعے ہم اللہ کے دین کی خدمت کریں گے تو اللہ خوش ہو. یہ سیف اللہ المسلول جو ہے نا، ان کا جو تلوار چلانے کا جو اسکل تھا، یہ اللہ رب العزت کو اتنا پسند آیا، اور چونکہ وہ اخلاص کے ساتھ تھا کہ ان کو سیف اللہ المسلول تھا. تو ہماری جو صلاحیتیں پیدا ہوں وہ روب جمانے کے لیے نہیں، دھوس جمانے کے لیے نہیں، لوگوں کو اپنا لوہا منوانے کے لیے نہیں. یاد رکھیے کہ بڑے بڑے دنیا میں آئے اور چلے. جب ہمارے اندر اللہ کو خوش کرنے کا جذبہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ چھوٹی صلاحیتوں میں بھی تاثیر کرتا ہے. اللہ تعالیٰ چھوٹی صلاحیتوں میں بھی حرکت عنایت فرماتا ہے. میں خود سے بھی اور آپ سے بھی ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہم لوگ کبھی کبھی بڑی بڑی علمی اور فکری اور نظریاتی گفتگو کرتے ہیں، اور اس میں ہم نوٹس بھی، یعنی ہماری تقریر ہوتی ہے تو 8-8 10-10 نوٹ ہوتے ہیں. اور الحمدللہ ہم لوگ پہلو، ہر عنوان کے پہلو میں پہنچ جاتے ہیں. لیکن سب سے زیادہ جو غور و فکر کا عنوان ہونا چاہیے وہ معرفت الہی کا پہنچ جائے. میرا رب کون ہے، کتنا عظیم، اور میرا رب ہی تو سب کچھ ہے نا. نطفہ قرار ہونے کا حکم اس کی طرف سے ہوا، ماں کے پیٹ میں اس نے ہمیں تشکیل دیا، پیدائش کے مرحلے سے اس نے گزارا، اور ہم جب پیدا ہوئے تو مکھی بھی نہیں بھگا سکتے تھے، تو اس نے ہم کو کسی لائق بنائے. اور کچھ ایسا اس نے کر دیا کہ کوئی ہم کو سلام کرتا ہے، کوئی ہم سے کہتا ہے کہ حضرت ہماری مدد کر دیجیے. ہم کو مرجع خلائق ٹائپ کا بنا دیا، اور بہت ساری نعمتوں میں اس نے رکھ دیا. تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. اور پھر یاد رکھیے موت وہی دینے والا ہے، قبر میں وہی حساب کتاب کرنے والا ہے، حشر کے میدان میں وہی ہمارے سامنے، اس کے سامنے حاضر ہوں گے. جنت جہنم اسی کے پاس ہے. اتنا عظیم خالق ہے ہمارا، پوری کائنات، اور کائنات کی ایک ایک چیز کو آپ شمار کرنے لگی. پھولوں کو دیکھیے تو پھولوں کی قسمیں اور ان کی رنگت اور ان کی جو خوشبو ہے بڑھتی چلی جا رہی ہے. یعنی ہم صرف پھولوں کو لکھنا چاہیں تو لکھ نہیں سکتے.
انسائکلوپیڈیاز جو لکھے گئے ہیں بوٹنیز کے، وہ سب بھر چکے ہیں، لیکن باقی ہیں ابھی 5000 قسمیں صرف گلاب کی ہیں جو دریافت، مچھلیوں کی قسمیں، اناج کی قسمیں، آموں کی قسمیں، سبزیوں کی قسمیں، یہ اللہ کی تخلیق ہے۔ تبارک اللہ احسن الخالقین، عظیم ہے رب۔ گلیکسیز، کتنے پلینٹس ایسے ہیں جن کی روشنی زمین پر پڑی ہی نہیں آج تک، 1,20,000 کلومیٹر کی رفتار سے کم و بیش ہے رفتار، سب اللہ کی تسبیح ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، سب تسبیح میں ہیں، سب اللہ کی بزرگی بیان کر رہی ہیں، عظیم الشان رب ہے۔ تو ہمیں اللہ رب العزت کی یاد میں لذت ملنی چاہیے، اللہ کے ذکر میں لذت ملنی چاہیے، اللہ رب العزت سے ٹوٹ کر کے محبت کرنی چاہیے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے اور اللہ کا جو وجود ہے، دیکھیے ہمارے لیے سب سے آسان معاملہ یہ ہے، ہمارے لیے آسان بہت ہو گیا معاملہ، وہ اس لیے ہو گیا کہ ہمیں صرف ایک ہستی کو خوش کرنا، بس اب ان کو بھی خوش کر لیں، ان کو بھی خوش کر لیں، ان کو بھی خوش کر لیں، یہ بھی ناراض نہ ہو، وہ بھی ناراض نہ ہو، یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم، ایک ہستی کو خوش کر، اور وہ ہستی عظیم الشان، اور وہ ہستی ایسی ویسی نہیں ہے، وہ ہستی ایسی ہے کہ سب کچھ اس نے دیا، لیکن پھر بھی ہم نالائکی کریں یا کر جاتے ہیں بتقاضے مشیت، جب اس کی طرف پلٹتے ہیں تو فوراً معاف کر دیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے جس کی برائی نہیں کیا ہو، عظیم ہے ہمارا، وہ غفور الرحیم، وہ شکور الحلیم، وہ رازق نہیں ہے، وہ رزاق نہیں، اللہ وہ رزاق ذو القوۃ المتین، عظیم ہے ہمارا۔ تو اس رب کی جو عظمت ہے، اس کی جو بزرگیائی ہے، اس کی جو کبریائی ہے، اس کا ادراک ہمیں ہونا چاہیے، اس پر کچھ ٹائم دے دو، بس تربیتی تقریر کر لینے سے، سن لینے سے بات، تنہائی میں وحدہ لا شریک پر غور کریں، اس کی عظمت پر، اس کی اسما پر، اس کی صفات پر، تو ہمارے اندر اللہ رب العزت کے لیے محبت پیدا ہو، اور اللہ رب العزت کی عظمت اور جلال کے سلسلے میں ہمارے اندر وہ جذبہ پیدا ہوگا جو اللہ نے، اور یاد رکھیے این سعادت بزور بازو نیست تانا بخشت خدا بخشت، اللہ رب العزت جب تک توفیق نہیں دیتا ہے، توفیق انہیں کو دیتا ہے جو اس کی طرف لپکتے ہیں۔ بادشاہوں میں کیا ہوتا ہے، بادشاہوں کے دربار میں جو اس کی ہاں کرتے ہیں، اس کی جوتیاں سیدھی کرتے ہیں، اس کی خوشی کا کام کرتے ہیں، اس کی پسند کا سامان لے کے حاضر رہتے ہیں، اور ہمیشہ جی حضور جی حضور کرتے ہیں، یہ دنیا کا بادشاہ جو ہے اس کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا ہے، وحدہ لا شریک عظیم۔ اگر ہم اللہ رب العزت کی طرف ہر لمحے پلٹتے رہیں، ذکر کرتے رہیں، اس کو یاد کرتے رہیں، اس کی محبت میں مگن رہیں، اس کی معرفت کی لذت حاصل کرتے رہیں، تو اللہ رب العزت تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہم کو خوش ہو رکھے، مسائل حل کرے گا، تو یہ بہت اہم ہے، اور اصل چیز جو ہے وہ اللہ کی معرفت کا احساس اور محبت ہے۔ میں وقت چونکہ بہت کم رہ گیا، میں دعا کے بارے میں بھی ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے ہیں، اللہ رب العزت سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ رب العزت کو بندہ ناپسند ہے جو اس سے دعا نہیں کرتا، اللہ رب العزت سے دعا عظیم چیز ہے، جو دعا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے، دعائیں کرتے رہے اس سے، اور رزق حلال کی توفیق مانگتے رہے۔ دیکھیے جب آدمی روزی روٹی اس کی حلال نہیں ہوتی ہے تو یہ دل کی تطہیر نہیں ہوتی۔ آج کے اس دور میں تو بہت ہی مشکل ہو گیا ہے حلال روزی کمانا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وقت ایسا آئے گا کہ حلال روزی کمانا مشکل ہو جائے گا، اکثریت حلال روزی نہیں کما پائے گی، حرام میں پڑ جائے گی، بعض لوگ ہوں گے ایسے جو حلال کمائی کی طرف ہوں گے۔
صحابی رسول نے سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ جو لوگ بچیں گے بھی تو حرام کی کچھ چھینٹیں تو ضرور پڑیں گے. تو ہم کو اپنی روزی روٹی بھی دیکھنا چاہیے. دیکھیے ہمارے گھروں سے جو برکت ختم ہوتی ہے، ہمارے گھروں میں جو خوش و خرم رہنے کا جو ماحول ختم ہوتا ہے، ہمارے یہاں جو بچے بیوی بچے جو ہمارے ہاتھ کے تحت نہیں ہوتے، خدا ہو رہے ہیں، اس میں بہت سی چیزیں رزق حرام کا دخل ہے، اور دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی، عبادات بھی قبول نہیں ہوتی. میں دو تین چیزیں جو بہت پریکٹیکل ٹائپ کی ان کا بھی تذکرہ تھوڑا کرنا ضروری سمجھتا ہوں اپنے لیے بھی بات. اس میں ایک چیز تو ریاکاری ہے. ریاکاری سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرنی چاہیے. اس پر گفتگو ہو چکی ہے، ریاکاری پر آپ کے ہاں آج تذکیر ہی اس پر ہوئی ہے، تو میں ریاکاری پر گفتگو زیادہ نہیں کروں. صرف اللہ کے لیے کام کرنے کا سلیقہ ہمیں آنا چاہیے. کوئی ہماری تعریف کرے کرتا رہے، لیکن جب کوئی تعریف ہماری کر رہا ہو تو ہمارے دل کے اندر گھبراہٹ پیدا ہونا چاہیے کہ میرے مالک کے کام نے میرے لیے کیا تھا، میرے اعمال ضائع نہ ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تعریف ہمارے کاموں کی کر رہا ہو تو اس کو بشرا عاجل فرمایا، یعنی ایسی خوشخبری ہے جو جلدی آتی ہے، لیکن اس کے پیچھے پڑ کر کے لذت اٹھانا، ہمارے کاموں کی تعریف کروانے کے جتن کرنا، جب ہماری تعریف ہو رہی ہو تو اندر سے بہت خوش ہونا، یہ دل کی بیماری ہے. تو اس سے بچنے کی فکر کرنی چاہیے. اور دوسری بات، اس پر میں زیادہ نہیں بولتا اس لیے کہ اس پر آپ کی یہاں گفتگو. دوسری بات جو ہے وہ کبر اور غرور ہے. یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. خاکساری، انکساری، تواضع، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند. تو ہمیشہ ہمیں خاکساری کے ساتھ رہنا چاہیے، تواضع کے ساتھ رہنا چاہیے. من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ رب العزت کے لیے جھکنا سیکھ لے اللہ رب العزت اس کو اوپر اٹھا لے. اچھا، گھمنڈ کس بات؟ بولنے کی صلاحیت دی ہے اللہ نے، لکھنے کی صلاحیت دی ہے اللہ نے، مینجمنٹ کی صلاحیت دی ہے اللہ تعالیٰ نے، بیوی بچے دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے، مال و اسباب دیا ہے اللہ تعالیٰ، کیریئر بنایا ہے اللہ تعالیٰ. اور اگر وہ چاہے تو لمحات میں کنگال کر دے. لمحات میں آدمی دیوالیہ ہو جاتا ہے، لمحات میں آدمی کا جسم صورت ہے وہ بیماریوں آ جاتی ہیں، بولنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، لکھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. تو آدمی کس چیز پر گھمنڈ کرے گا؟ دینے والا وحدہ لا شریک، شکر کے جذبے سے ہمیشہ تڑپتے رہے اور کسی کو حقیر نہ سمجھے. یہ بات بھی آ گئی ہے آج کے دور میں. آپ کس کو حقیر سمجھتے ہیں؟ اور یہ کسی کو نہیں معلوم کہ آپ جس کو حقیر سمجھ رہے ہیں وہ اللہ رب العزت کے نزدیک کتنا عظیم. حضرت ظاہر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیہات سے آتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا مزاح وغیرہ کے ساتھ آپ کا دل بہلا دیتے تھے، تو وہ تحفہ لے کر کے آتے تھے دیہات سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہر کا تحفہ ان کو دیتے تھے. ایک دن وہ بازار میں کھڑے ہو کر کے بیچ رہے تھے سامان. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر کے ان کا پیچھے سے آنکھ بند کر دی. وہ بار بار وہی کہتے رہے جیسا لوگ کہتے ہیں کون ہے، کس نے بند کر دیا، ارے چھوڑو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ جب چھوڑا تو انہوں نے مڑ کے دیکھا تو کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ. اور پھر انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری آپ مجھ کو قریب کیجیے جیسے آپ. اور اس سے جو بڑی بات ہے وہ میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ اس غلام کو کون خریدے گا؟ تو آپ کے ظاہر نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری قیمت کیا ہوگی؟ آپ کچھ نہیں پائیں گے، مجھے بیچ کے آپ کو کیا ملے گا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو آ گئے. آپ نے کہا ظاہر تو اللہ رب العزت کے نزدیک بہت قیمتی ہے. ہم میں سے کسی کو یہ نہیں معلوم کہ ہمارا کون سا رفیق اللہ رب العزت کے نزدیک قیمتی. کم صلاحیت وظاہر ان کی ہے، ان کی قدر کی. جن کے پاس مال کم ہے ان کی قدر کی.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بال الجھے ہوئے ہیں اور بظاہر اگر وہ شادی کا پیغام دے تو کوئی شادی نہ کرے اس شخص سے، اور آپ نے فرمایا کہ اگر وہ کسی سے پیسہ مانگ لے تو کوئی ان کو قرض نہ دے، یہ پوزیشن ان کی ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو اقسم علی اللہ لابر، اگر وہ اللہ رب العزت پر قسم کھا کے کوئی چیز کر دے تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کی لاج رکھے۔ تو یہ جو بہت بڑی بیماری ہے دل کی، تو ہمیں کبر و غرور سے پرہیز کرنا چاہیے۔ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو نعمتیں دی ہیں اس پر شکر ادا کرنا چاہیے، ان نعمتوں کو کوشش کرنا چاہیے کہ اس سے دوسرے فائدہ تک ہو۔ مال دیا ہے تو دوسرے اس سے فائدہ اٹھائے، علم دیا ہے تو دوسرے اس سے فائدہ اٹھائے، ہمارے پاس کوئی اور چیز ہے تو اس سے دوسرے فائدہ، اور دوسروں کی قدر کرنا چاہیے دوستوں سے۔ اور میرے خیال سے ٹائم میرا ختم ہو چکا ہے، میں زیادہ نہیں بول سکتا آج، انشاءاللہ کسی موقع پر باتیں کی جائے گی۔ ایک بہت ہی اعمال کو برباد کرنے والی چیز ہے، وہ ہے غیبت۔ یہ عہد کرنا چاہیے ہم کو کہ ہم اپنی مجلسوں میں کسی کی برائی کریں گے ہی نہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ غیر شعوری طور پر ہم شامل ہوتے ہیں، ایک شخص ہمارے پاس آیا اور وہ کہتا ہے فلاں صاحب ایسے ہیں، فلاں صاحب ایسے، تو ہم اس میں جوڑنے لگتے ہیں۔ دیکھیے غیبت یہی ہے کہ کوئی برائی کسی کے اندر موجود ہے اور ہم اس کے پیٹھ پیچھے بیان کریں، ہے موجود، برائی ہے لیکن اس کے سامنے نہیں کر پاتے، انفرادی ملاقات نہیں کر پاتے، مجلسوں میں اس کا تذکرہ کرتے ہیں اور ہم بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اس کو روکنا، یہ اگر رک جائے گا تو اسلامی ماحول پیدا، یہ اگر رک جائے گا تو ہمارے دل ایک دوسرے کے محبت سے سرشار ہوتے ہیں۔ مولانا اشفاق صاحب مرحوم سابق سیکرٹری تعلیمات، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت سے بھر دے، بارے میں یاد ہے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، کہ جب کوئی شخص ان کے سامنے کسی کی برائی بیان کرتا تو وہ کہتے کہ بھئی آپ کی بات نہیں سمجھ میں آئی، میں نے ان کی تو یہ اچھائی ہے، یعنی ان کی اچھائیاں گننے لگے، ڈسکرج کریں۔ ہمارے سامنے کسی کی کوئی برائی بیان کر رہا ہو تو بھی اس سے یہ ہے کہ بھائی یہ چیز اگر ہے تو پہلے اس حساب سے معلوم کریں کے پاس مل لیں۔ اور دیکھیے اخلاص اور نصح خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے کہ کسی بھائی کے اندر کوئی بات اگر ہے تو اس سے مل کر کے اس کو دور کرنے کی کوشش ہمیں کرنا چاہیے۔ ہم یہ نہیں کر پاتے، یہ دل کی بیماری ہے، یہ شیطان ہمارے اوپر ہے۔ اسی طریقے سے حسد ہے، میدان عمل کی بھی تربیت آ گئی ہے۔ دیکھیے بس اس میں صرف ایک جملہ مجھے عرض کرنا ہے، یہ خانقاہی نظام سے جو چیز ہم کو ممتاز کرتی ہے وہ میدان عمل کی تربیت ہے، یعنی جب ہم اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت دینے جا رہے ہوں، جب ہم کسی کی خدمت کرنے جا رہے ہوں، جب ہم اللہ کا پیغام پہنچانے جا رہے ہوں تو ہم کو گالی دی جائے تو یہ سنت رسول، اور گالی کھا کر کے جو دل کو چوٹ لگتی ہے اور وہاں جو تربیت ہوتی ہے یہ ہے تربیت، جس پر سیادت ختم ہے، جس پر قیادت ختم ہے، جس پر رہنمائی ختم ہے، جو ہمارا آخری نبی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان عمل میں گالی دی گئی، برا بھلا کہا گیا، دھکم مکی ہوئی، دھکا دیا گیا، وہ جسم جس سے بہتر کوئی پیدا ہوا نہ ہے نہ قیامت تک ہوگا، ہمارے دل کے رگوں میں ایمان کا حصہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا پیٹا گیا۔ ہم کو اگر دین کے راستے میں ہماری پٹائی اگر ہو، دین کے راستے میں اگر ہم کو مارا پیٹا جائے، دین کے راستے میں برا بھلا کہا جائے تو ہمارے کلیجوں کو ٹھنڈا ہونا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنت پر عمل کر رہے ہیں، اور یہ وہ سنت ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میدان میں، یہ میدانی سنت ہے، اور یہ تربیت کا بہت بہترین جزیہ ہے، لیکن عملاً ایسا ہو رہا ہے کہ بظاہر ہم لوگ میدان میں نہیں جا رہے، ہم تمام اس میں شامل ہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو میدان میں عملاً ہیں، غریبوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں، بیواؤں کا سہارا بنتے ہیں، ان کا سامان پہنچوا دیتے ہیں، کتنے ہیں ہم میں سے؟ میرے خیال سے اس کو ہم میں سے ہر شخص کو اپنی زندگی میں ایک سرکل بنانا چاہیے جہاں 2-3 بیوہ اس کی لسٹ میں ہو، جہاں 2-4 یتیم اس کی لسٹ میں ہو، جہاں 2-4 غیر مسلم اس کی لسٹ میں ہو، اور ہم اپنی دنیا اس انداز سے بنائیں کہ ان سے ہمارا میدانی ربط رہے، تو انشاءاللہ العزیز یہ چیزیں سرمایہ ہوں۔ آخری بات جو میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں یہ ہے
کہ ہم 24 گھنٹے میں موت کو کتنا یاد کریں. موت سب سے قریب ہے ہمارے لیے. ہماری زندگی سے جو چیز سب سے زیادہ قریب ہے وہ یا یہ انسان ان کتاج ربی کا کٹھن فملاقی، انسان تو کشا کشا اپنے رب کی طرف جا رہا ہے، ایک دن تیری ملاقات سے ہوگی. یہ طے ہے، یونیورسل ٹروتھ ہے. یہ ملحد بھی مانتا ہے کہ مرنے کی تیاری. القیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، ذہین شخص وہ ہے جو اپنے نفس پر کنٹرول حاصل کرے موت کے بعد والی زندگی کی تیاری. فإن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، موت جس سے تم بھاگ رہے ہو تم کو پکڑ کے رہے گی. عالم الغیب و شہادت کی طرف لوٹائے. فینبئکم بما کنتم تعملون. یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں نا، جماعت میں کر رہے ہیں، جماعت سے باہر کر رہے ہیں، یہاں وہاں کر رہے ہیں، تجارت میں کر رہے ہیں، سب جانتا ہے، سب بیان فرمایا ہے. یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تمہیں موت پکڑ کے رہے گی چاہے تم ہائی فائی ٹاورز میں. یہ ایک تعبیر ہے اس بات کی کہ بھاگ کے جا نہیں سکتے تھے. کل نفس ذائقۃ الموت، اور نفس کو موت کا مزہ چلتا ہے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. جنت مل جائے، جہنم سے آزادی مل جائے، یہ کامیابی ہے. لیکن کہا گیا کہ اس میں طبیعت اس لیے بھی دیکھتی کہ وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، دنیا کی زندگی تو دھوکے کی کٹی ہے. یہ مال دھوکا ہے، یہ اسباب دھوکا ہے، یہ منصب دھوکا ہے، یہ شہرت دھوکا ہے، یہ عزت دھوکا ہے. ابھی سب دھوکا ہی تو ہے. ڈرامہ اسٹیج ہو رہا ہے، آپ بند ہوئی ختم ہوا معاملہ، یہ آج سے نہیں چلتا چلا جا رہا ہے. تو موت کو یاد کرنا. اکثر ذکر حاضم اللذات، لذتوں کو ختم کرنے والی چیز کو کثرت سے یاد کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ قبروں کی زیارت کو روک دیا تھا، لیکن آپ نے فرمایا آخری وقت میں الا فزوروها فانها تذکرکم، قبروں کی زیارت کیا کرو، آخرت میں. ہم لوگ تو قبروں تک پہنچ بھی نہیں پاتے. کبھی کوئی موقع ہوتا ہے بڑا عزیز ہوتا ہے تو شاید قبر تک جاتے ہیں، یا جنازے کو چھوڑ کر کے ویسے بھی قبر تک جانا ضروری ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس دن قیام پذیر تھی. تو رات کے 12 بجے کے بعد، نصف شب کے بعد دیکھا کہ عائشہ سو رہی ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے کو تھوڑا سا کھولا اور بہت آہستگی کے ساتھ نکل گئی. حضرت عائشہ جاگ گئی، انہوں نے دیکھا یہ کہاں جا رہا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کھولا تو آپ چلتے چلے جا رہے ہیں یہاں تک کہ جنت البقیع پہنچ گئے. آج تو خیر حرم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت البقیع پورا مل گیا ہے، یہاں سے وہاں تک ماربل مل گیا ہے. اس وقت تک کنکریاں تھیں، اینٹ پتھر تھے، دھول تھے. آپ جنت البقیع گئے ہیں اور اپنی داڑھی پکڑ کر کے رو رہے ہیں. وہ ہستی جس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے یہاں زمین پر، وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ رات میں نصف شب کے بعد قبرستان جانے کا کوئی تصور نہیں. ہم تو دن میں نہیں جاتے، رات کی چھوڑیں گے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آہٹ ہوئی کہ عائشہ پیچھے سے آ گئی. تو آپ نے مڑ کر کے کہا عائشہ یہاں تم. اور آپ نے ایک بات کہی جو بہت اس میں بھی تربیتی پہلو ہے، لیکن آپ نے کہا کہ کیا تمہیں اس بات کا خطرہ تھا کہ میں کسی دوسری بیوی کے یہاں جا رہا ہوں؟ اللہ اس کے رسول تمہارے ساتھ گویا کہ خیانت کریں گے. خیانت اس زمانے میں کہ تمہارا حق ہے میں دوسرے کے یہاں جاؤں ایسا. تو محترم ناظرین، محترم رفقا، یہ بہت اہم بات ہے میرے لیے، آپ کے لیے بھی. موت کو کثرت سے کم اللہ رب العزت کو یاد کریں، اور اللہ رب العزت کو یاد کرنے کا جو ذریعہ ہے موت اس کو دور کریں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ بڑے اللہ تمام اپنی تربیت کرنے کی اور اپنے دل کو پاک صاف کرنے کی ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق نازل فرمائے. ہم جو رفقائے جماعت ہیں آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق نازل فرمائے. اور ہم تمام جو بھی اعمال کر رہے ہیں اس کے پیچھے اللہ کو خوش کرنے کا جذبہ اللہ تعالیٰ تمام کو دے. اور جب تک ہماری جان میں جان ہے ہم اللہ رب العزت کو خوش کرنے کا سامان اس میں کر رہے ہیں. توفنی مسلم اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم اجمعين واستغفروه الغفور الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وذرياته أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. جزاک اللہ مولانا محترم. اس اختتامی خطاب کے ساتھ اس دور کا تذکیہ